اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سے ناجیزہ سہیل حسن۔ ناظرین، پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہونی ہوتی ہے۔ ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ جنات کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جنات کا وجود ہے، اس چیز سے قطعی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ علم نجوم ایک علم ہے، جس طرح دوسرے علم ہوتے ہیں، میتھمیٹکس یا دوسری چیزیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہر شہر میں بازار لگا ہوا ہے کہ زندہ جو مرشد ہمیں ملتے ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ جنگل والی سرکار، چونے والی سرکار، کھڈے والی سرکار، بالوں والی سرکار، دریا والی سرکار، سمندر والی سرکار۔ یہ سرکار میں جو سرکار بنائی ہوئی ہے، ان ڈھونگیوں کے پاس بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اور لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ اچھا بھلا کما رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ اچھا، جس کے پاس جاتے ہیں اس کی خود کوئی کمائی نہیں ہوتی، اس کے لیے برکت کے لیے ہم جاتے ہیں کہ بھائی سرکار دعا کر لیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی برکت آ جائے۔ بھائی اس کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ تمہیں برکت کا تعویذ کہاں سے لکھ کے دے گا؟ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ کہتا ہے کہ بڑی بندش ہے، ہمیں شادی کے لیے کوئی اچھا تعویذ لکھ کے دے۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی، وہ اللہ سے مانگے، مگر وہ کسی نہ کسی پیر کے پلے پڑ جاتا ہے، اور پیر کہتا ہے تمہیں ہو جائے گی اولاد، اور ہونے کے بعد میرے پاس لانا، مجھے یہ دینا، مجھے یہ دینا۔ اولاد کا ہونا اللہ کے ہاتھ میں یہ قدرتی عمل ہے۔ اتفاقاً اگر کسی کو بچہ ہو بھی گیا تو پھر تو پیر کے بارے نیارے ہو گئے۔ اگر کسی کو بخار ہے، اگر کسی کو کھانسی ہے، تب بھی وہ کہتے پیر صاحب اس کو وظیفہ جو ہے نا آپ دم کر دیں، پانی پڑھ کے دیں، دھاگا جو ہے نا وہ دے دیں، اس کو نظر بد ہے۔ اچھا، پیروں کے ڈھونگ یعنی کہ تعویذ کرنے والوں کے ڈھونگ، اس پہ کاسٹ پہ کوئی چیز نہیں کہ کاسٹ کون سی ہے، اور ان کا سٹائل، تین تین ہار گلے میں پڑے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، کانوں میں بندے پڑے ہیں، پیر صاحب یوں جھوم رہے ہیں، جھوم جھوم کے لوگ لائن میں آ رہے ہیں۔ لائن میں ہاتھ مارنے کا جو نذرانہ ملتا ہے پیر صاحب کو، اس کا آپ کا اندازہ نہیں کہ کتنا کماتا ہے۔ اور پیر کے گھر میں خود بیماری ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، اور اس پیر کو شوگر ہو جائے، اس بابے کو شوگر ہو جائے، بالوں والی سرکار کے بال گم ہو جائے، اتنی احمقانہ سوچ ہے یہ ہم مسلمانوں کی، پاکستان کے ان باشندوں کی، اتنا غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کے نقصانات جو ہو رہے ہیں، بہت ساری عورتیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ڈھونگ رچا کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا عمل بیچ میں برائی کرنا ہوتا ہے۔
اور پاکستان میں بھی کیا نا آزادی دی گئی ہے، اب تو اشتہار آنے لگے، بی بی بنگالن، بھائی بنگالن بی بی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کا کام 2 گھنٹے میں ہو جائے گا، طلاق کا مسئلہ، لاٹری کا مسئلہ، رزق میں تنگی، محبوب کا نانا محبوب آپ کے قدموں میں آ کے گرے گا، ایک لمبا چوڑا اشتہار آتا ہے، اس لمبے چوڑے اشتہار پہ اگر اتنی ہی ان میں قوت ہے، طاقت ہے، تو اپنی لاٹریاں لگا دے پرے، آپ کی لاٹری کیوں لگائیں گے؟ وہ ہر مہینے لاٹری خریدو، لاٹریاں لگاتے رہے، ارب پتی بن جائے۔ اچھا، یہ احمقانہ سوچ میں اگر کہوں کہ لوور کلاس میں ان پڑھ جو ہے ان میں، مگر نہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ ہے ان میں بھی یہی سوچ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو گیا کہنے لگ جاتے ہیں کہ کسی نے تعویذ کر دیا۔ اچھا، نظر کے لیے تو اسلام میں یہ واضح ہے کہ نظر بد سے بچا جائے اور اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، سورۃ الناس۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں پہلے ہی بتا دی۔ اور جو جادو غلط ہوتا ہے، جو شیطانی علم میں کہتا ہوں، کالا علم نہیں، شیطانی علم، اس کے نقصانات یہ ہے کہ وہ بندہ تو اسلام سے خارجی سمجھے، اگر کسی کو مارنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے، تو یعنی وہ شیطان کے ساتھ ہوا۔ جو بھی بزرگ و درویش ہوگا، جو بھی کامل مرشد ہوگا، وہ اپنے مرید کو یہ تنبیہ کرے گا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اچھی تربیت دے گا۔ میں یہ منع نہیں کرتا کہ آپ مرشد نہ لیں، مگر مرشد وہ لیں جو خود صاحب دین ہو اور اپنے مرید کو بھی دیندار بنانے کے لیے آمادہ کرے۔ دیندار یعنی نماز، روزہ، شریعت کا پابند بنائے۔ جو ناچتے ہوئے جو ڈھونگی بابا ہے، جو پھرتے ہوئے ڈھونگی بابا ہے، جو چلاتی ہوئی آنکھوں میں سرما ڈالے، بڑی بڑی کالی آنکھوں والی، یہ ڈائنیں جو کہتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، بس ذائچہ نکال دیتی ہے، بس یوں کپڑا نام لگایا اور یوں کہا۔ اور فطری طور پر آپ ایک بات سمجھ لیں، عورت میں تو یہ نفسیات ہوتی ہے۔ عورت سے کہے کہ آپ سے کوئی نہیں بنتا، آپ نے بڑی تکلیف دیکھی، کتنی بھی خوشحال عورت ہو، وہ کہے گی یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ بہت سارے مردوں کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ اب 10 مسائلوں میں سے 5 مسائل لگ گئے، وہ تو کہے گا یہ بڑا پہنچا ہے، لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ سیاستدان جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے کسی نہ کسی پیر کے پیر میں بیٹھنے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے وزراء وہ کہتے ہیں بابا جب دعا کریں ہم یہ الیکشن جیت جائیں تو آپ کو اتنا نذرانہ چڑھائے گی، بھلے وہ لیکن دھاندلی سے جیتے، مگر چڑھاوا تو چڑھائے گے۔ اتنی بڑی گدی سنبھالنے والے 5,000 10,000 روپے کے لیے کام کریں گے؟ نہیں۔ کسی کو اعتراض ہے تو اعتراض کرے۔ کوئی بھی مسلمان شریعت کے علم کے سوا، شریعت کے دائرے کے سوا جو چیز بھی لے گا یا جس چیز پہ اعتبار کرے گا، تو اللہ تو جو ہے پتھروں کو پوجنے والوں کی
دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو سب کو کھانا دیتا ہے۔ میرے رب کی قدرت ہے، میرا رب جو راستہ دکھاتا ہے، جو منزل دکھاتا ہے، میرے رب کی قدرت کے سامنے اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو میرے رب کی جلالت ضرور اپنے جلال کے عروج پر آئے گی، اور اس سے فائدے نہیں نقصانات ہوگی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جس نے ہمیں کلمے کی نعمت سے نوازا ہے، جس نے ہمیں قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دی ہیں، جس نے اہل بیت کا سایہ دیا ہے، وہ صرف کامل مرشدوں کے پاس جو دین کی باتیں بتائے، دین کی باتیں سمجھائے، ان کے پاس جائیں، ایسی ڈھونگی بھیڑیوں کے پاس مت جائیں۔ ہمارے مذہب کا تحفظ اب اس امت کی ذمہ داری ہے، تو میں التجا کرتا ہوں تو آپ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، دین میں جس چیز کی اجازت ہے بلا شک کریں، دین نے جس چیز کی اجازت نہیں دی ہے اسے ہرگز نہ کریں، کیونکہ موت ایک دن آنی ہے اور آگے اللہ اور اس کے حبیب کو منہ بھی دکھانا ہے۔ ان جملوں کے ساتھ لوں گا اجازت۔ اللہ ہم سب کو حفاظت پہ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔